بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بقیہ حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں ان کے انجام کا واقعہ، ان کے انجام، ان کی عبرت ناک سزائیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حسین تو کامیاب ہوئے اور یزیدی لشکر کیسے ناکام ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کا میدان۔ شہزادہ حسین کربلا کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ، تو وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زمین کو تنگ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پانی کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ پانی کے اوپر پہرا لگا دیں، پانی ان کی طرف نہ جائے۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ جس حسین کے نانا محمد ہمیں پانی پلائیں گے، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے لیے پانی بند کیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑی بدبختی کی علامت ہے، کتنا بڑا حادثہ عظیم ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر ہیں اور میدان گرم ہو جاتا ہے، میدان لگ جاتا ہے، حضرت حسین کے رفقا کو شہید کیا جا رہا ہے اور بڑی دلیرانہ انداز کے اندر حضرت حسین کے رفقا، انہیں پتہ بھی ہے ہم تھوڑے ہیں، کم ہیں، لیکن حضرت حسین سے دغا نہیں کر رہے، حضرت حسین سے وفاداری کر رہے ہیں کہ ہم زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، اگر یہاں سے آپ شہید ہوں گے تو پہلے ہم شہید ہوں گے، بعد کے اندر آپ کو شہید ہونا پڑے گا۔ حضرت حسین کے ساتھ وفاداری، حضرت حسین کے ساتھ فرمایا اس مقام پر جہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے، جہاں اولاد رسول کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کوئی حضرت حسین کا ساتھی واپس نہیں جا رہا اور انہیں یہ امید بھی نہ تھی کہ ہم واپس جائیں گے۔ تو حق پر ڈٹنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ حق پر ہی رہتے ہیں، وہ یہ دنیا کے نتیجے کو نہیں دیکھتے، وہ آخرت کے نتیجوں کو دیکھتے ہیں۔ حق والا کٹ جائے تب بھی کامیاب ہوتا ہے، حق والا مر جائے تو پھر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ حق والا جہاں بھی ہوتا ہے، جس حال کے اندر ہوتا ہے، اگر وہ حق پر ڈٹا رہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے، جیسے حضرت حسین کامیاب انسان تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت حسین ان کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے جو چھوٹے بچے تھے، کم سن تھے، نوجوان تھے، جو کڑیل تھے، وہ سب باری باری شہید ہو رہے ہیں، سب زخمی ہو رہے ہیں، سب کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور سرخ روح ہو کر وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ شہید ہو رہے ہیں جس شہید کو اللہ کا قرآن کہتا ہے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا شہید کو آپ مردہ نہ کہیں، شہید زندہ ہیں، آپ ان کی حیات کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کو اتنا شعور نہیں ہے، آپ کے سامنے تو وہ لاش پڑی ہے، ٹکڑے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اللہ انہیں مردہ نہیں کہنے دیتے۔ اور یہ شہادت کی موت اتنا سعادت کی موت ہے کہ رسول خدا اس کی تمنا فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جس موت کی تمنا خود رسول خدا فرما رہے ہیں، عظیم نبی، عظیم انسان کائنات کے اندر رسول خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو اتنا عظیم انسان وہ شہادت کی موت کی تمنا فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو شہداء سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کوئی خواہش آرزو، تو وہ کہیں گے ہماری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم اللہ کے راستے میں کٹیں، مریں، شہید ہو جائیں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جائیں۔ تو جب شہادت کے وقت جو مزہ آتا ہے، اللہ کے نام پر کٹنے پر جو مزہ آتا ہے، اللہ کے شوق اور ذوق میں جان دینے پر جو مزہ آتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر وہ لطف اور مزہ نہیں ہے۔ جب آدمی کفار سے لڑتا ہے، اللہ کے نام پر لڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے لڑتا ہے، قرآن کے تقدس کے لیے لڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے لڑتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے کفار سے، تو فرمایا ایسے آدمی کو جب وہ شہید ہوتا ہے تو موت کے وقت جو اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سرور ملتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو اطمینان ملتا ہے، جب اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا دیدار کرنے پر جتنا آدمی کو سرور ہوتا ہے، اور شہداء بھی یہی تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیجا جائے، ہم اللہ کے راستے پر کٹیں، مریں اور شہید ہو جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نوجوان یہ شہید ہو رہے ہیں، اور بچوں کو بھی وہ شہید کر رہے ہیں، علی اکبر کو، علی اصغر کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو شہید کیا جا رہا ہے جو نبوت کے پھول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شور بدبخت کہتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے۔ تو رسول خدا کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حق پر تھے اور حق پر ڈٹے رہے، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت حسین کی نگاہ یا اللہ کے قرآن پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہے، اور رسول خدا کے نواسے ہیں، اور جنہیں رسول خدا نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ یہ لسان نبوت نے، زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلے ہیں کہ میرا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر جاتے ہیں، اور سب جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ایک بچہ ہے چھوٹا زین العابدین جو بیمار اور کمزور ہے، اور سوا عورتوں کے سب شہید ہو جاتے ہیں۔
تو حضرت حسین چلتے چلتے اپنی بہن کے خیمہ کے قریب جاتے ہیں تو وہاں کیا منظر دیکھتے ہیں کہ بہن اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ سعادات کا گھرانہ ہے، یہ سعادات کی تربیت ہے، یہ رسول خدا کا خاندان ہے، رسول خدا کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا ادھر لاشیں آ رہی ہیں، ادھر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر اللہ کے قرآن پر نگاہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، اللہ واویلا کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں کہیں بھی ایک آیت ایک لفظ تک نہیں آیا جو ماتم کرتے ہیں، جو مصیبت پر بے صبری کرتے ہیں تو اللہ فرمائے کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جو صبر کرتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خیموں کے اندر قرآن کے اوپر نگاہ رکھ کر وہ بیٹیاں بیٹھی ہیں اور صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ ہم اگر زندہ بچے تب بھی کامیاب ہیں، اگر شہید ہوئے تو تب بھی کامیاب ہیں، ہم زندہ ہو کر بھی کامیاب، مر کر بھی کامیاب۔ ایک مومن مسلمان جو حق پر ڈٹا رہے وہ اگر زندہ ہے تو بابرکت ہے، اگر قبر کے اندر چلا جائے تو بابرکت ہے، میدان محشر کے اندر آئے گا تو بابرکت اور عزت والا ہوگا، جس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگایا۔ تو بہرحال حضرت حسین خیمہ کے اندر دیکھتے ہیں بہن کیا کر رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، تو حضرت حسین خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ آپ نے ہم کو ایسی بہنیں عطا کی ہیں جو مصیبت کے وقت بے صبری نہیں کر رہی، ان کی نگاہ قرآن سے نہیں ہٹی، رسول اللہ کے فرمان سے نہیں ہٹی، اس وقت کڑے وقت کے اندر بھی نگاہ یا اللہ کے قرآن پر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے جیسا وقت بھی ہے ہر حال میں سکھ ہو یا دکھ ہو، پریشانی ہو یا راحت ہو، اس کو گزارنے کے لیے رسول اللہ کے دروازے پر جائے کہ ہم دکھ کس طرح گزاریں، سکھ کس طرح گزاریں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سکھ اور دکھ ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم ہی چومے گی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر کھڑے ہیں اور تن تنا ہیں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جو آتا ہے حضرت حسین کے قتل سے کنی کتراتا ہے۔ تو شمر بدبخت نے کہا، کافی فوجوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یک بار حملہ کرو۔ ایک بار حملہ کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کامیاب ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین کے قدموں کو کامیابی چھو رہی ہے۔ حضرت حسین شہزادہ حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دنیا سے جا رہے ہیں تو کامیاب ہو کر جا رہے ہیں۔ تجھے اور مجھے یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ موت تو ایک دن آخر آنی ہی آنی ہے، چاہے بستر پر آئے، چاہے میدان کے اندر آئے، چاہے دکان کے اندر آئے، چاہے میدان کے اندر آئے، موت تو آنی ہی آنی ہے
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے اور مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں، جب موت آئے تو اللہ کی نافرمانی کے اندر موت نہ آئے، جب تیری روح پرواز ہو، جب تیرا دم نکلے، جب تو اللہ کو پیارا ہو، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ کی فرما برداری کے اندر موت آئے، اللہ کی نافرمانی کے اندر موت نہ آئے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کے اندر موت آئی تو تم خسارے اور گھاٹے میں ہو، اگر موت اللہ کی فرما برداری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر آئے تو فرمایا کامیابی ہی کامیابی ہے، جنت ہی جنت ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اس دنیا سے جائیں۔ تو حضرت حسین اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین مر کر بھی زندہ ہیں، حضرت حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، حضرت حسین کٹ کر بھی زندہ ہیں، اور حضرت حسین کو کاٹنے والے زندہ ہو کر مردہ ہیں۔ فرمایا ان کا نام لوگ غیظ و غضب سے لیتے ہیں، ان کا نام مٹ کر رہے گا، میرے حسین زندہ ہیں، اور میرے حسین کا نام بھی قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین کا سر مبارک کاٹا جاتا ہے۔ دیکھیے گردن کاٹی جاتی ہے، جس گردن پہ رسول خدا بوسہ دے رہے تھے، جس گردن پر رسول خدا بوسہ دیتے تھے، آج وہ گردن کٹ گئی ہے، لیکن گردن تو کٹی ہے، گردن جھکی نہیں۔ فرمایا میں گردن کٹا تو سکتا ہوں، لیکن فاسق فاجر کے آگے میری گردن جھک نہیں سکتی، کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ یہ حضرت حسین کا پیغام ہے۔ فرمایا کہ آپ چاہے آپ کی گردن بھی کٹ جائے، لیکن آپ کسی فاسق فاجر کے آگے یا کسی ظلم کے آگے آپ نے جھکنا نہیں ہے، گردن کٹا دینی ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ فرمایا حق پر ڈٹے رہیں تو اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حسین نے گردن تو کٹوا دی، لیکن گردن جھکائی، ظالم کے آگے گردن جھکائی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گردن کاٹ کر حضرت حسین کی گردن لے کر جا رہے ہیں ابن زیاد کے پاس، اور پھر شمر کے پاس یہ قافلہ جا رہا ہے، تو وہاں حضرت حسین کا سر مبارک رکھا گیا۔ تو حضرت حسین کے چہرے کے اوپر تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یزید نے بھی چھڑی لگائی اور ابن زیاد نے بھی چھڑی لگائی۔ جس رخساروں کے اوپر رسول خدا بوسہ دیتے تھے، آج اس کے اوپر وہ چھڑی لگا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین کا آپ ذرا پیغام سنتے جائیے، جو جس حال کے اندر بھی حضرت حسین ہیں وہ کامیاب ہیں، ناکام حضرت حسین نہیں ہیں۔ تو حضرت حسین کے چہرہ مبارک پر وہ چھڑی لگانے لگا تو وہاں صحابی رسول تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس ہونٹوں پر رسول خدا بوسہ دیتے تھے، آپ ان ہونٹوں کے اوپر چھڑی لگا رہے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ ماتم کی ابتدا جو ہے یہ یزید کے گھر سے شروع ہوئی۔ یزید کی اپنے عورتوں نے ماتم شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہوا، جو نبی کے نواسے کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے، اور حضرت حسین کے
خاندان کو اور حضرت حسین کے سر مبارک کو لا کر یزید کے پاس جاتے ہیں تو زین العابدین چھوٹے بچے جو بیمار اور کمزور تھے بس وہی بچے تھے، باقی سب عورتیں تھیں۔ تو یزید کہنے لگا کہ کس نے قتل کیا ہے، فلاں نے فلاں نے فلاں، معاملہ اس طرح وہ الجھتا رہا۔ تو بالآخر حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ کل جمعہ ہے تو جمعے کے اوپر مجھے ٹائم دینا، میں لوگوں کو خطبہ دوں گا، لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ تو یزید نے کہا ٹھیک ہے، میں کل آپ کو ٹائم دوں گا۔ تو جب جمعہ کا ٹائم ہوا، مسجد کے اندر پہنچے تو وہاں ایک خطیب منگایا گیا جو یزید کی تعریفیں کرتا رہا۔ ٹائم نماز کے قریب ہوا تو حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے اور یزید کو کہا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو آپ وعدے خلافی کر رہے ہیں، مجھے آپ نے ٹائم دینا تھا تو آپ نے ٹائم نہیں دیا۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو ٹائم نہیں دیا گیا۔ تو جب مؤذن نے اذان دی اس کو اشارہ کیا گیا کہ آپ اذان دیں۔ جب اذان دینے لگا تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا۔ تو حضرت امام زین العابدین کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مؤذن کو رک جا، ٹھہر جا، اور وہاں یزید کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر اذان کے اندر تیرے نانا کا نام آتا تو ہم سے بہتر ہوتا، یہ بتا اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے؟ اذان کے اندر میرے نانے کا نام، تکبیر کے اندر میرے نانے کا نام، بہرحال جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ تو بہرحال ان کو شہید کیا گیا۔ ان کے ساتھ جو بھی ہوا، ہمارا تعلق حضرت حسین کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، جن سے نبی پیار فرماتے تھے، ہم ان تمام ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا خاندان کو شہید کیا گیا۔ تو اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ حضرت حسین تو جنت کے اندر چلے گئے، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین جنتی تھے، جنتی ہیں اور جنتی ہی رہیں گے۔ خود رسول خدا نے ان کی زندگی کے اندر ان کو جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار کا سٹار لگایا تھا، تمغہ لگایا تھا۔ رسول خدا نے پہلے بتا دیا تھا، وہ تو کامیاب ہو کر گئے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ بدبختی مول لی، حضرت حسین اور ان کے خاندان کے ساتھ ظلم کیا، شہید کیا، ان کا کیا بنا؟ وہ دنیا سے بدبختی لے کر قبر کے اندر گئے ہیں۔ تو کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، جن نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے قتل کے اندر شریک ہوئے، جنگ کے اندر حضرت حسین کا مقابلہ کیا، وہ سب کے سب خسارے کے اندر رہے۔ دنیا کے اندر بھی ان میں سے ایک آدمی نہیں جس کو دنیا کے اندر سزا نہ ملی ہو، دنیا کے اندر بھی سزا پا کر گئے ہیں۔ آگے اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ تو جس نے حضرت حسین کا پانی بند کیا تھا، علماء نے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب وہ مرنے لگا تو وہ کہتا تھا پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ جس نے نواسۂ رسول کو تڑپایا وہ سکھ کی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا جو نواسۂ رسول کو تڑپا رہا ہے، اگر میں اللہ اس کو نہ تڑپاؤں تو مجھے رب بھی نہ کہنا۔ جو اللہ والوں سے بغاوت رکھے، جو قرآن والوں سے بغاوت رکھے،
جو قرآن والوں کو تڑپائے، اللہ والوں کو تڑپائے، نبی والوں کو تڑپائے، نمازیوں کو تڑپائے، حیاداروں کو تڑپائے، صحابہ اہل بیت کو تڑپائے، وہ کبھی سکھ کے ساتھ دنیا کے اندر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا سکھ اور چین اللہ اس کا چھین لیتا ہے، تو وہ کہتا تھا پانی پلاؤ، پانی پلاتے، پھر کہتا میری پیاس نہیں بجھی، پانی پلاؤ۔ اسی طرح پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا، اسی حالت کے اندر وہ ذلیل خوار ہو کر مرا۔ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا تو وہ بھی اس طرح مرا کہ اس کا سر کاٹا گیا۔ حسین کا سر تو اللہ کہ دین کی خدمت کے لیے کاٹا گیا، تو وہ اس بدبخت کو ایسے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو جس نے بھی آل رسول کے ساتھ دشمنی لی، جس نے بھی آل رسول کے ساتھ ظلم کیا، تو دنیا کے اندر اللہ نے ان کو سزا دی، اور مختار آئے، اس نے چن چن کر حضرت حسین کے جو قاتل تھے چن چن کر ان کو سزائیں دی، چن چن کر ان کو قتل کیا۔ ابن سعد کا قتل کیا گیا، ابن سعد کی لاش کاٹی گئی اور اس کی گردن کاٹی گئی، جیسے حضرت حسین کی گردن کاٹی گئی تھی تو ابن سعد کی بھی گردن کاٹی گئی تھی۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بہت بڑی سزائیں دی۔ کسی کا منہ کالا ہو گیا تھا، کسی کو موت آگ کے اندر ہی۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ جو حضرت حسین کے قتل میں شریک تھے تو ان سب کو سزا ملی ہے، یہ بات غلط ہے، خود میں بھی قتل حسین میں شریک تھا۔ تو وہ آدمی ادھر سے چلتا ہے، گھر جاتا ہے، تو گھر پہنچتے ہی اسے آگ لگتی ہے چراغ کی وجہ سے، ایسی اس کو آگ لگی، ایسی آگ لگی، تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ اس کو آگ جو لگی وہ آگ بجھ نہ سکی، اللہ کے غضب کی آگ تھی، اللہ کے قہر کی آگ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اس نے مول لی تو اللہ نے اس کو سزا دی۔ وہ آگ کے اندر جلتا رہا حتیٰ کہ پورا جسم کوئلے کی طرح ہو گیا، پورا جسم جل گیا، سڑ گیا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حسین کے جو ساتھی تھے وہ بھی کامیاب ہوئے اور حضرت حسین بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت حسین کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم حسینی ہیں، حضرت حسین سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور حسینی اپنے آپ کو وہ کہلوا سکتا ہے جو حضرت حسین کی سیرت اپنائے، حضرت حسین والا کردار لے آئے، حضرت حسین کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت حسین نمازی تھے، جو کہتا ہے میں حسینی ہوں وہ 5 وقت نماز کا ثبوت دے، جو کہتا ہے میں حسینی ہوں وہ قرآن سے تعلق رکھے، جو کہتا ہے میں حسینی ہوں وہ حق پر رہے، حق کا ساتھ دے، ظلم کا ساتھ نہ دے۔ میں آپ سے ذرا درد دل رکھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ توجہ فرمائیے۔ یہ جو آدمی رشوت لے رہا ہے، میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رشوت لینا یزیدیت ہے یا حسینیت ہے؟ جو آدمی مسلمانوں کی عزت کو پامال کر رہا ہے، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ جو آدمی سود کا بازار گرم کر رہا ہے، یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ جو آدمی اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہا ہے، جہاں بھی نا انصافی ہو رہی ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی ستم ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالیں اور حضرت حسین کی سنت کو زندہ کریں، حضرت حسین کے کردار پر ہم اپنی زندگی گزاریں، حضرت حسین کی زندگی کو، حضرت حسین کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، تاکہ قیامت کے دن حضرت حسین کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں۔ مجھے یہ بتائیں، جو آدمی ظلم کر رہا ہے
وہ قیامت کے دن کیسے حضرت حسین کے ساتھ اٹھے گا؟ جو آدمی رشوت کھا رہا ہے، جو آدمی زنا کر رہا ہے، جو آدمی چوری کر رہا ہے، جو آدمی دھوکہ دے رہا ہے، جو آدمی فراڈ کر رہا ہے، جو آدمی مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، حیا سے دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے دور ہے، تو وہ کل قیامت کے دن حضرت حسین کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آئیے میرے بھائیوں، حضرت حسین کی سنت کو زندہ کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، تو اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کام رانی ہے۔ آئیے حسینی بن کر ہم اپنی زندگی گزاریں، حسینی بن کر جئیں، حسینی بن کر مریں، حسینی کردار ہو، حسینی گفتار ہو، حسینی نماز ہو، حسینی اذان ہو، حسینی وضو ہو، حسینی شادی ہو، حسینی غم ہو، جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر معاملات ہیں، جو میرا بھائی جس ادارے کے اندر بیٹھا ہے وہ ذرا غور و فکر کرے۔ حضرت حسین کا فرمان ہمارے گریبانوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہے۔ جو جس کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، جو جس ادارے کے اندر بیٹھا ہے، ذرا وہ غور و فکر کرے، میں جو کام کر رہا ہوں، میں حضرت حسین کی سنت پر عمل کر رہا ہوں یا یزید کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر کام پر ہم نظر رکھیں، جو کام کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لیں، غور کریں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ یزیدیت والا کام ہے یا حسینیت والا کام ہے۔ آئیے حضرت حسین سے محبت رکھیں، حضرت حسین کی سیرت اپنائیں، حضرت حسین کے حکموں کی تعمیل کریں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں حضرت حسین کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، حضرت حسین کے قدموں میں کھڑا فرمائیں گے۔ ہمارا مرنا بھی، ہمارا جینا بھی، ہماری زندگی بھی حضرت حسین کی سیرت کے مطابق ہو، حضرت حسین کے نان محمد کی سنت کے مطابق ہو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔